آج کی جو ہماری ایک مختصر اور ایک سادہ سی نشست، جس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں جمع امنگیں موجود ہیں، ہمارے بزرگ موجود ہیں، ان کی دعائیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آج کا یہ جو ہمارا سیمینار ہے، جب سیمینار کے حوالے سے کہا گیا کہ جشن آزادی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس کے منتظمین جو ہیں جنگ ضمیر بنانے والے ہیں، جو ان کی کوشش ہے، ان کی جد و جہد ہے، سب سے پہلے تو میں ان دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک یہ سادہ سی اور ایک اچھی سی تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ دوسرا، میں آپ لوگوں سے آپ کی جہاں آمد پر اور آپ کے مجھے جہاں پہ اسٹیج پہ بلانے پر اظہار تشکر کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی یہ محبتیں ہمارے رواں دواں رہیں۔ اس نشست کے اندر دو باتیں جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک یہ کہ یہ جشن آزادی کے حوالے سے ایک تقریب ہے، دوسرا یہ کہ اس کو آرگنائز کرنے والے کیوں آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ایک تحریک ہے جنگ ڈویژن مناؤ۔ سب سے پہلے اس بات پہ ہم جائزہ لینا چاہیں گے کہ جشن آزادی کا جو سیمینار ہم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگست کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جو ہوتے ہیں وہ ہاتھوں میں جھنڈیاں لے لیتے ہیں، اور مختلف پروگرام جو ہے ہم ان کا انعقاد کرتے ہیں۔ دراصل ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جن بچوں کو ہم جھنڈیاں لے کے دے رہے ہیں، ان کی خوشی کے لیے، ان کی رضامندی کے لیے، اپنے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے یہ کام ہم کرتے ہیں اور کرنے چاہیے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمیں بزرگوں کے پاس ان بچوں کو بٹھانا چاہیے، جو ہم کرتے نہیں ہیں۔ اذان آ لیتے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، بلائیں، اور بالخصوص اس معاشرے کا جو ایک حساس طبقہ ہے، جو اساتذہ کرام ہے، میں ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ وہ نسل نو کی آبیاری کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ جشن آزادی جو آپ چند پیسے لے کر، چند روپے لے کر، جھنڈے سجا کر کرتے ہیں، یہ ہمیں آزادی حاصل کیسی ہوئی۔ اس موقع پہ میں ایک نقطے پہ توجہ دلانا چاہوں گا۔ یقیناً میرے بزرگ تشریف فرما ہے، دو تین کتابیں ہیں جو تحریک پاکستان کے حوالے سے، جو جشن آزادی کے حوالے سے، جو مصیبتوں کے پہاڑ مسلمانوں پہ ٹوٹے، ہمارے آباء و اجداد پر ٹوٹے، جس کا ذکر پریزیڈنٹ جنگ ڈویژن مناؤ جناب رائے ارشد صدیقی صاحب نے بھی کیا، ان حالات کی نقشہ کشی کی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ایک کتاب ہے جب امرتسر پر، اس کی کتاب ہے امرتسر جب جل رہا تھا۔ اس طرح ایک اور کتاب ہے نیشیا پور سے لے کر لائل پور تک، اور وہ لائل پور کا جب ذکر کر رہے تھے کہ جس کا آج کل نام فیصل آباد ہے، اس کا پرانا نام لائل پور تھا۔ میرے بزرگ تشریف فرما رہے ہیں، آج کی جو نسل ہے شاید ان کو علم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو موجودہ روزنامہ جنگ کا بڑا مشہور اینکر پرسن ہے حسن نثار، وہ بھی ایک کتاب لکھنا چاہ رہا ہے اسی تحریک آزادی کے حوالے سے۔ اس وقت کے جو ہندو بلوائی تھے، جو سکھ لوگ تھے، جنہوں نے ظلم برپا رکھا تھا، وہ بھی یہ کتاب لکھنا چاہ رہے ہیں، نیشیا پور سے لے کر لائل پور تک، بلکہ ان کتابوں کی ہوشیار پور سے لے کر لائل پور تک۔ تو یہ جو کتابیں ہیں، دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارا کتاب سے رشتہ کٹ چکا ہے۔ آج کی ہماری نوجوان نسل کا رشتہ اس سے قائم ہو گیا ہے، اور اس نے جہاں یہ جتنی، اس کی بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آج کی ہماری ضرورت، سچی بات ہے، ہمیں کھانا ملے نہ ملے، کوئی اور چیز ملے نہ ملے، موبائل ضرور نہ ملے، یہی بات ہے نا۔ لیکن ہم اسی میں سے اس کتاب کو تلاش کریں، اس کتاب کو پڑھیں، اور اپنے ماضی کے حالات و واقعہ سے آگاہی حاصل کریں۔ آج کے سیمینار میں جو جشن آزادی کے حوالے سے منعقد کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر ہم ایک تجدید عہد کر رہے ہیں، جہاں ہم نے اپنے ان آباء و اجداد کو خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی، ننھے منھے نونہال بچے قربان کیے، عورتوں کی عصمت دری ہوئی، ہمارے بزرگ جوان نوجوان بھائی بہن شہید ہوئے، ہمارے بزرگ شہید ہوئے،
ان کو جہاں کی راج تحصیل پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہاں میں تجدید عہد بھی کرنا ہے. ان کی روحوں سے ایک وعدہ وفا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ وعدہ کیا کہ جس مقصد کے لیے یہ پاکستان ہم نے بنایا تھا کیا وہ ہم کام کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یقیناً آپ موسم گرما میں بیٹھے ہیں, حبس کا ماحول بھی ہے, پریشان ہو رہے ہوں گے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات کو ذرا سمیٹوں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی ان روحوں سے یہ تجدید عہد کرنا ہے, وفا کرنی ہے, پیغام دینا ہے کہ جو سرزمین جس مقصد کے لیے, جس اسلامک آئیڈیالوجی کے لیے, جس اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے لیے جو حاصل کی تھی, جو دھرتی, جو زمین, جو خطہ, جو ٹکڑا ہم نے حاصل کیا, اس کے لیے آج ہم کیا کر رہے ہیں. رائے حمزہ صاحب درست فرما رہے تھے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ ابھی تک ہمیں حاصل ہوئے نہیں ہیں. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. امید کی جو لو ہے اس کو جلا کے رکھنا ہے. امید کی جو شمع ہے اس کو بجھنے نہیں دینا. آج ہماری نسل نو کی جو ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کی جہاں آزادی کے حوالے سے مختلف پروگرامز کرتے ہیں, سیمینارز کر رہے ہیں, ان کی روحوں سے اپنے آباء و اجداد کے وفا کرنے کے لیے تجدید عہد کرنا چاہ رہے ہیں. آج کی اس نسل کو سمجھانا بھی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ. یہ جو شروع میں ریاست مدینہ کا جو ذکر آیا, اب ریاست مدینہ ثانی کا بھی ذکر آ رہا ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست مدینہ اول کے جو قوانین تھے وہ قرآن و سنت پر مبنی تھے, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آج ریاست مدینہ ثانی کے اندر بھی قرآن و سنت کے قوانین ہوں گے تو پاکستان کا وہ جو حاصل کرنے کا مقصد تھا وہ حاصل ہوگا, وگرنہ حاصل نہیں ہوگا. اس کے لیے جہاں بزرگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کا سپہ سالاری والا کردار ہونا چاہیے. روز کہتے ہیں نا, روز روشن کی طرح عیاں یہ بات ہے کہ نوجوان جو ہے وہ قیمتی سرمایہ ہوا کرتے ہیں, ان کو فرنٹ رول پہ لے ادا کرنا چاہیے, سپہ سالاری کی طرح رول ادا کرنا چاہیے. اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے. شاعر نے کیا خوبصورت ایک دعا کی ہے نا, جو آپ کی بھی تمنا ہے میری بھی خواہش ہے, جو آپ کی بھی دعا ہے میری بھی طلب ہے, کیا کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اب دوسرا جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا مجھے کہ اس سیمینار کے بعد اس کے جو انعقاد کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں جنگ ڈویژن بنانے والے. جنگ ڈویژن بنانے کی جو تڑپ ہے, جو خواہش ہے, یہ کیوں؟ یقیناً یہ جو ہمارا علاقہ ہے ایک پسماندہ علاقہ, ایک دیہاتی علاقہ, یہ غالباً ایک 116 کا ایریا ہے نا, یہ والا 116 نا ایریا یہ والا, جہاں کے میں نے آپ کے ایم پی ہو سکتا ہے مخالف ہوں, حق میں ہوں, ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہماری جنگ ڈویژن بنانے کے لیے کر کیا رہے ہیں, اور سوال یہ ہے کہ جنگ ڈویژن بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے کامیابی کے امکانات ہیں تو اس میں کرے, جب امکانات نہیں ہے تو پھر کیا کرے. نہیں, میں جنگ ڈویژن بناؤ کی اس تحریک کو تحریک آزادی کے ساتھ مماثلت قرار دوں گا. کیسے؟ 1886 کے اندر مسلم لیگ بنی تھی اور 1947 میں پاکستان بنا, تو کتنا عرصہ لگا؟ تو کیا ہم مجوس ہو گئے؟ قوموں کی ترقی کے لیے صدیوں چاہیے ہوتی ہیں, سالوں کی بات نہیں ہوتی. تجھے بظاہر ایک دیوانے کا خواب لگتا ہے کہ جنگ ڈویژن بنائی جائے. سچی بات ہے, وقتی طور پہ تو ہم مجوس اس طرح سے ہیں کہ لائل پور جو آج کا فیصل آباد ہے, اس کی تحزیر تھا وہ ڈویژن. شیخو پورہ لاہور کے ساتھ وہ اس کی تحصیل تھا, اس کا حصہ تھا. وہ کیا کہاں تک پہنچ گئے ہم وہیں کہ بھائی یہ ٹوبا اور ساتھ چنور تو کل کی بات ہے. یہ تو آپ ہمارے جو نوجوان نسل اس کو اس بات کا علم ہے کہ ہماری ہی تحصیل تھا اور وہ ضلع. آگے نہ جانے کیا ہو, کچھ کہا جا سکتا ہے. یہ ہمارا ایریا, یہ ہماری سرزمین, یہ ہمارے سیاسی حلقے, یہ ہم اور آپ ایک فیوڈلزم کے شکار ہیں. جاگیردار ہمارے پہ طبقہ جو ہے وہ مسلط ہے اور ہم ان کے غلام ہیں. کوئی خان ہے, کوئی وڈیرا ہے, کوئی چودھری ہے, کوئی شیخ ہے, کوئی جٹ ہے. ہم آج بھی اس تفریق میں پڑے ہوئے ہیں. اجتماعی طور پر جب ہم اکٹھے نہیں ہوں گے,
हम शख्सी मफादा से उनको तोड़ेंगे नहीं, उनको छोड़ेंगे नहीं, तो कामयाबी कैसे मिलेगी? आज की हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि हम मुंतशिर हैं। हम वोट देने के लिए कहते हैं कि जनाब हमारी बड़े ने पग्गे बटाई हुई हैं, बगड़ियाँ चेंज की हुई हैं, तो यही करते हैं ना। नौजवान नस्ल को ये शऊर देना होगा, ये समझाना होगा कि जंग डिवीजन बनाओ, आज हमारी ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें होंगी, जंग डिवीजन बनेगी, जिसके लिए हमारे MPs MNAs कोशिश हैं, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। पंजाब असम्बली में ये करारदाद चल रही है, और ये एक दीवाने का ख्वाब जो लगती थी, आज एक तवाना आवाज़ है। हो सकता है ये इससे ये काम ना हो। आइंदे वाले कुछ वाक़यात में, कुछ हालात में, आइंदे वाले असम्बलीज़ के अंदर अगर आप लोग जब इकट्ठ करते हैं सियासी तौर पर, बल्दियाती इलेक्शन के, बड़े इलेक्शन के, आप उनको इकट्ठा करते हैं, आप उनके अंदर जहाँ दिगर मुतालबा लगते हैं, जी सोलह बनवाएं, नालियाँ बनवाएं, हमारा थाना कचहरी में ये काम करवाएं, करते हैं, सड़कें बनवाएं, तालीमी इदारे बनवाएं। अगर इनसे बढ़ के आप ये मुतालबा भी साथ रखें कि जंग को डिवीजन बनवाएं, तो एक आवाज़ तो पैदा होगी, एक इर्ताश तो होगा। इर्ताश होगा तो हरकत होगी, हरकत होगी तो फिर बरकत भी होगी।